آج نا امیدی کی فضائیں ہیں اور مختلف تکلیفیں ہر طرف سے آ جاتی ہیں، فتنے آ جاتے ہیں، تو بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں جب ہم گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہم اس طرف محنت بھی نہیں کریں گے. تو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر استعداد رکھی ہے، ہم ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں. صرف ہمت کرنے کی بات ہے، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بات ہے جو گناہوں کو چھوڑنے میں کام آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ یقین کر لیں کہ گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. دلیل اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو. یہ حکم ربی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سب کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اللہ نے رکھی ہے. استعداد نہ ہوتی تو حکم بھی نہ دیتے. دیکھیں کوئی بھی والد اپنے 5 سال بچے کو نہیں کہتا کہ یہ 2 من کی بوری ہے تم اٹھا لو. کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ شفیق اور مہربان بھی ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو اللہ رب العزت تو نہایت شفیق اور مہربان ہیں، وہ کبھی کوئی ایسا حکم کسی کو نہیں دیتے جو انسان پورا نہ کر سکے. تو ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، پہلے تو اس کا یقین. دوسری بات، گناہوں کو چھوڑنے سے ملے گا کیا؟ التائب حبیب اللہ، گناہوں کو چھوڑنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والا ایسا ہے جو گناہ کیا ہی کوئی نہیں. اور ان اولیاءہ الا المتقون، یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینے والے، اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا اعلان 2 طرح کا ہے، ایک ولایت عامہ اور ولایت خاصہ. عامہ کیا ہے؟ وہ تو ہر ایک کو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے اعلان ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، واللہ ولی المؤمنین. لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. یہ چیز کب ملتی ہے؟ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک کام ہم یہ کریں، ارادہ پکا کریں، اس کی فضیلت پہ غور کریں، اور اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم کوشش کر کے ایک کاغذ پینسل لے لیں اور اپنے گناہوں کو لکھ لیں. جو یہ بات ہے تنہائی کی معاملہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، کسی انسان کا کوئی اس میں تعلق نہیں. ہم اپنے گناہوں کو لکھیں، پھر ارادہ کریں کہ اس کو چھوڑنا ہے. اور سب سے پہلا کام اس میں کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، اللہ اتنے میرے اندر گناہ ہیں، اتنی میرے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ قیامت کے دن میں اتنے بڑے بڑے بوجھ لے کے حاضر نہیں ہو سکتا، رحمت فرما دیجئے، مجھے ان کو چھوڑنا ہے، آپ میری مدد فرمائیے. دعاؤں کے ذریعے رو رو کے اللہ سے مانگے، اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی، آپ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے. تو ایک کام تو یہ مستقل دعا کرتا رہے. ہم کہتے ہیں نا ہم چھوڑ نہیں سکتے، بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا، اس کے لیے فکر مند ہو جائیں. دوسرا کام یہ کریں، بعض گناہ ایسے ہیں، دیکھیں ہر گناہ نہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑنے میں ہم اپنے قریبی ساتھیوں کی مدد لے سکتے ہیں. ہر گناہ کسی کو بتانا جائز ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بعض چیزوں میں ہم کسی کی مدد لے سکتے ہیں. وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ بعض گناہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے، ہم سے زیادہ ہمارے ارد گرد والوں کو پتہ ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے، یا ظہر کبھی 1:30 بجے پڑھتا ہے، کبھی 3 بجے پڑھتا ہے، کبھی قضا کر دیتا ہے. یا اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو سیدھا کسی کے دل کو جا کے لگتے ہیں، یا گالی نکلتی ہے، یا کوئی اور ایسی اس کی بات ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے علم میں ہے. تو اس میں وہ اپنے کسی خیر خواہ کو، قریبی کو یوں کہہ سکتا ہے کہ بھی دیکھو میری یہ چیز میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں، آپ بھی ذرا مجھے مناسب طریقے سے احساس دلاتے رہو. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. اور آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بعض ایک قریبی ساتھی کو کہ بھائی میری زبان پہ بھی آپ غور کرنا، اگر کوئی بات ایسی ہے جو واقعی لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے آپ مجھے بتا دو، میں برا نہیں مانوں گا، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں ایک اس طرح سے کسی سے مدد لے لینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ان برائیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو. اس کو فکر کرنا ہے. تیسری بات اس میں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ارادہ بھی کر لیا، دعا بھی شروع کر دی، فکر بھی کر لی، لیکن چھوٹ نہیں رہا، ہاتھ سے وہ بات جا نہیں رہی. اب کیا کریں؟ ہم اپنے نفس کو سزا دینے کی کوئی چیز طے کر لیں. مشائخ نے اس کو لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. ہم اپنے نفس کو سزا دیں. مثلا بھئی فجر کی نماز قضا ہو گئی، بھئی کیسے قضا ہو گئی میری نماز؟ ایک تو اس کو قضا لوٹائیں اور اس دن 20 رکعت نفل پڑھیں. یہ نفس کی سزا طے کریں کہ بھی میری نماز قضا ہوئی، مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے. یا اس دن روزہ رکھ لیں، یا اس دن کچھ ایسا صدقہ کریں جو دل کے اوپر اثر کرے.
کوئی نہ کوئی نفس کو سزا دیں، چند دنوں کے اندر اندر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو یہ نفس کو سزا دینا یہ مشائخ نے لکھا ہے، اور یہ قیامت کے دن یا قبر کی سزا سے بہت کم ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ ایک اور بات بھی ہے، یہ تیر بہدف ہے، مشائخ نے اس کو بتایا بھی ہے اور اپنے مریدین، متعلقین اور سالکین کو کرواتے رہے ہیں، وہ ہے مراقبہ موت۔ یہ تیر و ہدف ہے۔ اگر ہم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، فکر ہے اللہ کے سامنے پاک صاف کھڑے ہونے کے لیے، تو ہم ہمت اور ارادے کریں، اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے۔ مراقبہ موت کیا ہے؟ مراقبہ موت یہ ہے کہ اسی دن کمرے میں لائٹس آف کر دیں، اور پنکھا چل رہا ہو، اے سی چل رہا ہو تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لیں، اور یہ سوچیں کہ ملک الموت آ رہے ہیں، اور وہ میرے قریب آ گئے اور میرے جسم سے میری روح کو نکال رہے ہیں، رگ رگ سے روح نکال لی جا رہی ہے، اور وہ روح نکال کے لے کے چلے گئے، پیچھے گھر والے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی اور تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، اب مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب مجھے جو ہے وہ گاڑی آ گئی، اب لے کے جا رہے ہیں، اب میرا نماز جنازہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نماز جنازہ ہو گئی، اس کے بعد کچھ لوگ اور نماز جنازہ میں آئے تھے اور کم رہ گئے، وہ قبرستان میں آ گئے، باقی لوگ گھروں کو چلے گئے۔ قبرستان میں قبر تیار ہے، مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے، میرے اوپر منو مٹی ڈالی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ لوگ بھی جو آئے تھے وہ سارے چلے گئے، اب قبر میں ہوں اور میرے اعمال ہیں۔ اس کو انسان سوچے، پھر جتنی اس نے نیکیاں کی تھیں، یہ سوچے میں نے رمضان میں روزے رکھے تھے، اس کی وجہ سے مجھے یہ برکت آ رہی ہے، یہ جنت کی کھڑکی کھل گئی، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، یہ ماں باپ کی میں نے خدمت کی تھی، یہ میری تنہائیاں پاک دامنی والی تھیں، میں نے بیوی کا خیال رکھا تھا، میں نے فلاں نیکیاں کی تھی۔ اپنی تمام اعمال صالحہ کو سوچتا رہے اور یہ خیال کرے کہ اس کا ثواب، اس کا کریڈٹ اب مجھے قبر میں ملنا شروع ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہے، قیامت کے دن سوچے اعمال صالحہ کی وجہ سے میں نے صدقہ دیا، خیر خواہی کے معاملے کیے، دین کی محنتیں کی، اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا، نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دی۔ پل صراط کو سوچے کہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں، جنت کے اندر داخلہ اور اس کی نعمتوں کو سوچے۔ اس طرح کا، اس کو مراقبہ موت کا یہ ایک انداز ہے۔ اس کا دوسرا انداز کیا ہے؟ اس کا دوسرا انداز یہ ہے کہ انسان اسی طرح سوچے کہ بھئی میری روح نکال لی گئی، مجھے قبر میں ڈال دیا گیا، اب قبر میں میرے وہ اعمال جو گناہ کے تھے، برے اعمال تھے، ان کی تکلیفیں مجھے پہنچائی جا رہی ہیں۔ میں نے فجر کی نماز قضا کی تھی، ایک دن ظہر بھی عصر بھی قضا کر دی تھی، سارا دن نمازیں قضا کرتا رہا، اب کیا ہوا؟ قبر کے اندر سانپ آ گیا جو مجھے ڈستا چل جا رہا ہے۔ فجر کی قضا کی تھی تو ظہر تک، پھر عصر تک، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میں نے کسی کی بے عزتی کی تھی، یہ میں نے فلاں کسی کا دل دکھایا تھا، اب مجھے اس کی وجہ سے پریشانیاں قبر میں آ رہی ہیں۔ اب قیامت کا دن ہے، میں شرمندہ اور نادم کھڑا ہوں، اعمال ناموں کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اب میرے لیے کدھر آئے گا، کیا میرا بنے گا؟ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی، کوئی مسئلہ میرے لیے آسانی کا نہ بنا، تو جہنم کی تکلیفیں میرے لیے سامنے نہ آ جائیں۔ تو انسان اس طریقے سے اگر اپنی زندگی میں مراقبہ موت کو لے کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے۔ اب بالکل آخر میں اپنا ہی ایک واقعہ عرض کر دوں۔ کراچی میں ایک دفعہ سفر کے دوران میں گھر میں تھا، تو مجھے ابتدا میں مچھر نے کبھی نہیں کاٹا، قدرتاً کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس رات پہلی رات تھی جب مچھروں نے مجھے کاٹا۔ 11-12 بجے کا وقت تھا، میں کمرے میں چلا گیا، لیٹ گیا اور کوئی بھی نہیں تھا اور اے سی بھی چل رہا تھا۔ چند ایک مچھر کمرے میں آ گئے ہوں گے، مجھے کاٹا، پہلے تو میں حیران ہوا یہ ہوا کیا۔ اس کے بعد ان مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکا۔ کچھ خیالات آتے رہے کہ یا اللہ، ابھی تو میں زندہ ہوں، میں لائٹ کو کھول سکتا ہوں، میں باہر جا سکتا ہوں، کسی کو اندر میں بلا سکتا ہوں، کئی چیزیں ہیں میں کر سکتا ہوں، اور ہے کیا؟ مچھر، 4-6 مچھر، انہوں نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ اللہ، قبر میں کیا بنے گا؟ قبر کی تنہائی میں باہر نہیں نکل سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا، اور وہاں مچھر نہیں، وہاں تو سانپ اور بچھوؤں کی خبریں ہیں برے اعمال کے اوپر، وہاں کیا بنے گا؟ آج چند مچھر رات کو کمرے میں آ جائیں، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر اگر سانپ اور بچھو اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے عذاب قبر سے، تو وہاں کیا بنے گا؟ تو انسان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے، ان چیزوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں، کئی مرتبہ سنا
کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں ہرگز کھڑا نہیں کریں گے۔ www.darsequran.com